تقریباً 1 سال اس کو بھی ہو چکا ہے اور طوالت پہ طوالت دی جا رہی ہے اس جماعت کی طرف سے۔ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے کہ فیصلے پہ پابندی ہے، دوسری طرف یہاں سب کے سامنے آپ کی میڈیا بھی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ پہ تاریخ مانگتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ورکر کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ غیر آئینی تنظیم پی ٹی آئی پہ مسلط ہے اور پی ٹی آئی کے جو وسائل ہیں اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن آج کی کارروائی اور جو میری تبصرے ہیں اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ایک تعزیتی نوٹ پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن، بانی صدر پنجاب سعید اللہ خان نیازی، جو کہ فاؤنڈنگ چیئرمین کے فرسٹ کزن بھی ہیں، وہ عید کی شب ہم سے جدا ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنت میں اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ سعید اللہ خان نیازی ایک دل کے سچے اور زبان کے پکے تھے۔ یہ ان چند لوگوں میں تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیج بویا، اس کی آبیاری کی، اس کی حفاظت کی، اور جب وہ ایک تناور درخت بن گیا تو اس پہ طرح طرح کے بندروں کا قبضہ ہو گیا۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے کم ظرف لوگ ہیں یہ کہ کسی ایک نے بیٹھ کے کوئی تعزیتی کوئی مجلس یا قرآن خوانی یا ان کے حق میں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کو بنایا تھا، اور ان کے لیے نہیں بنایا تھا جو آج کل پارٹی پہ قابض ہیں، یہ عوام کے لیے تھا کہ اس درخت کی سائے میں عوام کو شاید کوئی سکون ملے۔ جبکہ یہ روزانہ ان کی تمام تر جو سیاست ہے وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ تک محدود ہو گئی ہے۔ اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں اور ایک سٹوریز چل پڑتی ہیں جیسے کہ کوئی سوپ آپرا ہے۔ ایک زمانے میں ہوتا تھا بولڈ اینڈ بیوٹیفل، اس ٹائپ کے سوپ آپرا چل رہے ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی۔ اگلے دن آتے ہیں، اس کے بالکل موقف برعکس موقف سامنے آ جاتا ہے، اور ایک تماشا ہے، غیر سنجیدہ سیاست ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو لوگ قابض ہیں پی ٹی آئی پہ، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے مقصد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب محمود خان اچکزئی جیسے لوگ وہ بھی دعوے دار ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو اپنی جماعت کو نہیں سنبھال سکا، جو اس کی اپنی جماعت، آدھی سے زیادہ جماعت اس کو چھوڑ کے چلی گئی، آج وہ بھی پی ٹی آئی پہ دعوے دار ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی جماعت کو بنائیں، اپنی جماعت پہ آئین اور قانون کیوں نہیں لاگو کرتے؟ اور یہی وہ المیہ ہے ہماری سیاست کا۔ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، میں ان سرداروں اور خانوں کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں بلوچستان کی مسائل کی جڑ۔ جو بلوچستان میں جو بیماری ہے جس کی وجہ سے عوام کے حقوق نہیں مل رہے، وہ بیماری دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کا علاج ہیں۔ جب ہم پارٹی بنا رہے تھے تو اسی قسم کے لوگ جب پارٹی میں شمولیت کی تھی آتے تھے۔ میں فاؤنڈنگ چیئرمین تھا بلوچستان کا، میں ان کو پارٹی میں نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ فاؤنڈنگ چیئرمین آج بھی ہیں، ان سے وہ گواہ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ میرا موقف یہ ہوتا تھا کہ یہ بیماری ہے، بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، بیماری کو گلے نہیں لگایا جاتا۔ لیکن افسوس کہ بلوچستان میں ان سے پوچھا جائے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اربوں روپے دیے گئے وہ کس کی جیبوں میں گئے؟ اس وقت کون وزیر اعلیٰ تھا جب فائنانس سیکٹری کی گاڑی کی بمپر سے کروڑوں روپے نکلے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حقوق، آئین اور قانون کے نام پہ پاکستان کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کل تک یہ پی ٹی آئی کو سب سے پاکستان کی بدترین جماعت کہتے تھے۔ پی ڈی این کے فورم پہ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے خلاف کیا نہیں بولتے تھے؟ آج یہ اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سپورٹ، ان کی تمام سیاست یہ ہے کہ اپنی سیاست کو چمکائیں اور وسائل پہ قبضہ کریں۔
یہی وہ سیاست ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پی ٹی آئی بنائی تھی. یہ جماعت بنائی اسی لیے تھی, اور اس کا علاج ہے, اس کا علاج ہے ہمارے اداروں کے پاس. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, علاج اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سیاسی قبضہ گروپ سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے تو ہر جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. انٹرا پارٹی الیکشن جو جماعت نہیں کراتی اس پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ قانون بھی موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ تمام جماعتیں, یہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں, یہ سب فارغ ہو جائیں گے اور ورکروں کی مرضی کے منتخب نمائندے آپ کے سامنے آئیں گے, پھر وہ الیکشن لڑیں گے. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. کیا فرانس میں جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ فرانس کی جو مقبول ترین لیڈر ہیں, لی پین جن کا نام ہے, 4.5 ملین یوروز غیر قانونی فنڈنگ پہ ان کو جیل کی بھی سزا ہوئی, ان کو الیکشن پہ حصہ دینے پہ پابندی لگی. ان کے ساتھ 2 درجن ان کے ساتھی جو تھے ان پہ پابندی لگی کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, آپ نے قانون توڑا ہے. رومانیہ یورپین یونین کا ممبر ہے, نیٹو کا ممبر ہے, اس نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ پہ کہ ان کے الیکشن میں سوشل میڈیا کے ذریعے روس مداخلت کر رہا ہے, انہوں نے الیکشن کو انال کر دیا. انہوں نے کہا اس الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ٹاپ جو ان کے موسٹ پاپولر لیڈر تھے ان پہ پابندی لگا دی. ہم لوگ اس بحث میں ہوتے ہیں کہ کیا پاپولر لیڈر ہے اس پہ قانون لاگو کرے کہ نہ کرے. پاپولزم جو ہے اگر آپ اس کو قانون بنا دیں تو یہ موبوکریسی بن جاتی ہے, یعنی جو جتنا بڑا موب اکٹھا کرے گا اتنا بڑا اس کی اختیار کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہم کہتے ہیں قانون لاگو کریں. پی ٹی آئی بنی اس لیے تھی کہ قانون لاگو کیا جائے اور جمہوریت میں تبدیلی لی جائے, لیکن ان کو کیا, ایک طرف لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے, دوسری طرف الیکشن کمیشن میں آ کے تاریخیں مانگتے ہیں. درمیان میں حقوق کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے بنیادی آئینی حقوق جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. ان کے وسائل, ان کے پیسوں پہ بندر بانٹ ہے, ان کے اکاؤنٹس پہ ان کا کھلا راج ہے. یہ کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے فنڈز استعمال کرتے ہیں؟ یہ کس قانون کے تحت ایک دوسرے میں یہ بندر بانٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وسائل کی؟ آج آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں جب بھی کوئی ڈاکہ پڑتا ہے تو جب ڈاکو ہوتے ہیں, جب وہ لوٹ کو تقسیم کرتے ہیں, اس پہ لڑائی ہوتی ہے, اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. کل کے جو پارسا تھے ان پہ کہتے ہیں 36 ارب روپے کا انہوں نے غبن کیا ہے, فنڈز کو لوٹا ہے. یہ عوام کے حقوق ہیں. ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم وہ ترجمانی کر رہے ہیں اس نظریہ کی جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنی تھی. سعید اللہ خان نیازی جیسے لوگ وہ 25 جنوری پچھلے سال ہمارے ساتھ انہوں نے قومی کانفرنس کی سربراہی کی تھی جس میں ہم نے یہ قرارداد کی تھی کہ یہ لوگ الیکشن نہیں کرائیں گے, ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے دیتے ہیں. مجھے اور ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے, لیکن ہم یہ آئینی حقوق دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت میں انقلاب آئے. یہ جو قابض ہے, سیاسی قابض, یہ جو ہے ان کی عوام کو نجات دلائی جائے, سیاست کو آزاد کرایا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی ایک لائف لائن ہے وہ لائف لائن انٹرا پارٹی الیکشن ہے. جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے یہ پارٹی اسی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گی. آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ قابض ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ بیانات دیتے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ. بھائی آپ کا کیا کام, آپ تو کل تک پی ٹی آئی کے اوپر کیا الزام نہیں لگاتے تھے, پی ٹی آئی قیادت کو کیا القابات سے نہیں نوازتے تھے. آج وہ بھی پی ٹی آئی کے دعویٰ دار بن گئے ہیں, اس لیے کہ پی ٹی آئی ایک یتیم جماعت بن چکی ہے. پی ٹی آئی بنانے والے آج سائٹ پہ کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی کوشش, ان کا بنایا ہوا وہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا اس پہ کیسے لوگ قابض ہو چکے ہیں. یہ وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں. ہم ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ورکروں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ آخری دم تک لڑیں گے, کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن, لوگ کہتے ہیں
سارا دن آپ سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر دی، ڈیل نہیں کی، بات چیت شروع ہوگی، بات چیت۔ پی ٹی آئی کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے، پی ٹی آئی کی لائف لائن ایک ہی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہو، ورکروں کے نمائندے قیادت میں آئیں، سنجیدہ سیاست ہو، بھروسے کی سیاست ہو، پاکستان کی تعمیر کی سیاست ہو، انتشار کی سیاست پہ خاتمہ ہو۔ اور یہ جو باہر بیٹھے ہیں، یہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور دور بیٹھے ہیں، جو انتشار کر رہے ہیں، فنڈنگ جمع کر رہے ہیں، ان کا یہ غیر قانونی ہے۔ کوئی جماعت ملک سے باہر منظم ہو ہی نہیں سکتی ہمارے آئین کے مطابق۔ یہ طریقہ ہے اگر پارٹی کو دوبارہ مین سٹریم پالیٹکس میں لانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی کے بیان کے بعد جو چیزیں چل رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے محمود خان اچکزئی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد میں، تو آپ کو اس سے کیا فرق ہے؟ کیوں جب بانی عمران خان خود اعتماد کر رہے ہیں ان پہ؟ اب میں یہ بتائیے کہ میں بانی پی ٹی آئی کے کون سے بیان پہ بھروسہ کروں؟ جو یہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں بولا تھا، یہ آج بولا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2002 میں جب پارٹی نے ریفرینڈم کی حمایت کی تو ہم جیسے لوگوں نے ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس سیاست کا ہم حصہ نہیں بن سکتے۔ پھر ہمارا اور بانی چیئرمین کا ایک معاہدہ ہوا، پی ٹی آئی نے میرے اپنی بیعت کی زبان دی کہ آئندہ ہم یہ سیاست نہیں کریں گے۔ پھر پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پارٹی کے منتخب نمائندے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے۔ جب یہ شخصی اور انفرادی کنٹرول جو ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہی پارٹی کو ڈبو رہی ہے۔ ہم نے پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ بنانا ہے جہاں پہ فیصلے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی خواہشات کے مطابق ہو، نہ کہ ایک شخص کی ذاتی خواہشات کے جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔